فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم عليه السلام والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حاضرین محترم، پردہ نشین ماں بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے اس محفل میں جمع فرمایا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ختم نبوت کونسل کے تمام ذمہ داران کو جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک مہم کے طور پر اسکولس میں، کالجز میں اور مختلف تعلیمی اداروں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داران کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کے دامے برمے سخنے قدمے مدد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا امام، رسولوں کا تاجدار اور سارے پیغمبروں کا آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، رسول اور نبی اس دنیا میں بھیجے. وہ انبیاء تشریف لاتے رہے اور اپنا پیغام نبوت، اپنا پیغام رسالت اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق خدا کو پہنچاتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اور جو قوانین، جو شرائع، جو احکام اللہ کی جانب سے پہنچانے کا ان حضرات قدسیہ کو حکم دیا گیا تھا وہ بحسن خوبی پہنچاتے رہے. ایک نبی رخصت ہوئے تو دوسرے نبی کی آمد ہوئی، ایک شریعت ختم ہوئی تو دوسری شریعت نافذ ہوئی. یہ سلسلہ جاری رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. لیکن حاضرین محترم، اس کے بعد امام الانبیاء کی حیثیت سے، خاتم النبیین کی حیثیت سے، سید المرسلین کی حیثیت سے نبی الانبیاء کی آمد ہوتی ہے. اور آپ ایسے نبی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ ایسے رسول ہیں کہ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. آپ کی کتاب ایسی جامع کتاب ہے کہ آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے. آپ کی شریعت ایسی زبردست اور کامل شریعت ہے کہ آپ کی شریعت کے بعد اور کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. آپ کی شریعت قیامت تک قائم رہنے والی ہے، نافذ رہنے والی ہے. آپ کی کتاب کے احکام، آپ جو کتاب لے کر تشریف لائے، اس کتاب کے احکام قیامت تک جاری و ساری رہنے والے ہیں. اس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم شان ہے کہ اس میں جتنا غور کیا جائے حبیب کی شان ہمارے لیے ظاہر و باہر ہوتی ہے. حاضرین محترم، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آ رہی ہے، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آ رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعد والی
والی شریعت پہلے والی شریعت کو منسوخ کر رہی ہے، بعد والی شریعت پہلے والی شریعت کو ختم کر رہی ہے، بعد کا قانون پہلے کے قانون کو مٹا رہا، اس کے دور کو ختم کر رہا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسا قانون عطا فرمایا کہ حبیب کے قانون کے نافذ ہو جانے کے بعد اور کوئی قانون ہی نہیں ہے جو حبیب کے قانون کو ختم کر سکے۔ اسی طرح دوسرے نظریے سے اور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قانون عطا فرمایا وہ قانون کیسا مکمل قانون ہے، وہ قانون کیسا عظمت والا قانون ہے، وہ قانون کیسا کمال والا قانون ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہر نبی کا ایک قانون رہا، لیکن اس میں کچھ کمی رہی جس کی تلافی کے لیے اس کے بعد اور ایک قانون آیا، پھر وہ نبی گزرے دوسرا اور قانون آیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں کچھ کمی رہی، اس کی تلافی کے لیے اور قانون آتا رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون عطا فرمایا تھا اس قانون میں کمی تھی، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے مناسبت سے جو ضرورت تھی، ان کے احوال کی موافقت میں جو ضرورت تھی، اللہ نے نافذ کر دیا، اللہ نے نازل کر دیا، پہنچانے کا حکم فرمایا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ قوانین کامل و اکمل نہیں تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول کی آمد کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو چلتا رہا، لیکن خاتم الانبیاء کی حیثیت سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حبیب کا قانون ایسا کامل و اکمل قانون ہے، حبیب کے قانون میں ایسی کاملیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ایسی جاذبیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ایسی اکملیت رکھی ہے، ایسی جامعیت رکھی ہے کہ حبیب کے قانون کے نافذ ہو جانے کے بعد، قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد نہ کسی اور کتاب کی ضرورت ہے اور نہ کسی قانون کی ضرورت ہے۔ یہی قانون ادوار بدل رہے ہیں، حکومتیں بدل رہی ہیں، موسم بدل رہے ہیں، ممالک بدل رہے ہیں اور براعظم بدل رہے ہیں، سب کچھ بدل رہا ہے، لیکن ایک شریعت محمدیہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے، 15ویں صدی مکمل ہونے کو ہے، لیکن حبیب کا قانون اٹل ہے، ٹل نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق شریعت محمدیہ حبیب کو عطا فرمائی۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اس طرح ایمان لائے ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کو اس طرح ثابت قدمی کے ساتھ پکڑے رکھیں، اس کو مضبوطی سے اس طرح تھامے رکھیں کہ فتنے مختلف قسم کے آ رہے ہیں، کہیں قادیانیت کا فتنہ آ رہا ہے، کہیں گوہر شاہی کا فتنہ آ رہا ہے، کہیں آن لائن ہے، کہیں آف لائن ہے، مختلف طریقوں سے فتنے ہمارے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فتنے ہمارے موبائل کے اسکرین پر آ رہے ہیں، فتنے ہمارے میسیجز میں، ہمارے ان باکس میں آ رہے ہیں۔ ایسے وقت ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں ایسی تعلیم دے کہ کس طرح کا بھی خطرناک سے خطرناک فتنہ آ جائے، کتنی چال بازی کے ساتھ، عیاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ کیوں نہ آ جائے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے میں کسی طرح کا فرق ہمارے دین و ایمان میں نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو ثابت قدمی کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس میں حصہ لیے ہیں ان تمام طلباء و طالبات کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔